IMF کا گرین سگنل، ڈالر لڑکھڑا گیا، قدر میں بڑی گراوٹ، روپیہ مزید مستحکم، امریکی کرنسی کی قیمت میں 10 روپے 38 پیسے کی کمی، انٹر بینک میں ڈالر 228 روپے پر ٹریڈ، اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 12 روپے کم، 229 روپے پر فروخت، سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قانونی ٹیم کی اہم بیٹھک میں بڑا فیصلہ، حکومت الیکشن کمیشن فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی، عدالت عظمیٰ سے عمران خان کی نااہلی کی درخواست کی جائے گی، PTI پر پابندی لگانے کی بھی استدعا کی جائے گی۔ بلوچستان ہیلی کاپٹر حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کی نماز جنازہ ادا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی شرکت، بریگیڈیئر محمد خالد شہید، میجر سعید احمد شہید، میجر طلحہ منان شہید اور نائک مدثر فیاض شہید کی بھی آبائی علاقوں میں تدفین۔ خود کو جو ہے مدینے کی ریاست کہتے رہے اور احتساب جو ہے جہاں اپنی حکمرانی تھی وہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوا، باقی ساری دنیا کا احتساب کرتے رہے، اپنے ساتھی جو ہے یا اپنا احتساب نہیں کرتے رہے۔ الیکشن کمیشن نے کل احتساب کیا ان کا، جعلی حلف نامے داخل کرتے رہے عمران خان صاحب، وزیر اعظم سابق، انڈین سے پیسے وصول کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو شرم حیا نہ آئی، اسرائیلیوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، امریکنوں کا ہمارے اوپر ملبہ ڈالتے ہیں اور پیسے خود ان سے وصول کرتے ہیں۔ عمران خان چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، بھارتیوں اور اسرائیلیوں سے پیسے لیتے شرم نہیں آئی، امریکیوں سے فنڈنگ لینے والے امریکی سازش کا الزام لگا رہے ہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں احتساب ہو رہا ہے تو خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں؟ وفاقی وزیر خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ اگر کبھی عدالت سے فیصلہ مرضی کے خلاف آ جائے تو ان کو ٹارگٹ کر دیتا ہے اور الزام پھر دوسروں پہ لگا دیتا ہے۔ بڑے بڑے چالاک دیکھے ہیں لیکن ایسا ہوشیار چالاک نہیں دیکھا جیسا کہ عمران خان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قدرت اسے کیسے ایکسپوز کر رہی ہے، ہر وہ چیز جو انہوں نے تھوکی ہے وہ چاٹنی پڑ رہی ہے۔ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے، بہتان لگائیں گے، گندے خود ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت آپ کو ایکسپوز نہ کرے۔ آپ ایکسپوز ہوں گے تو میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غیر ملکی سرمایہ کاری عمران خان پہ کیوں کی گئی ہے، کس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کی گئی ہے؟ آپ تو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے کامیابی سے یہ کام کیا۔ عمران خان کے انجام تک فورن فنڈنگ پر بات ہوتی رہے گی، دوسروں کو تانے دینے والوں نے خود اکاؤنٹ چھپائے، بتایا جائے باہر سے پیسے دینے والوں کا کیا ایجنڈا تھا۔ عمران نیازی کو جب بھی موقع ملا انہوں نے آئین توڑا، تحریک انصاف نے ملک کی معیشت کو تباہی کے دھانے پر پہنچایا۔ وفاقی وزیر سعد رفیق کی پریس کانفرنس۔ عمران خان ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت، غیر ملکیوں سے فنڈز لے کر غیر ملکی سازش کا نعرہ لگانا بڑی منافقت۔ عمران نیازی قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے، جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے والا صادق اور امین نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو کی گرج برس۔ بنیادی طور کے اوپر انتہائی عجلت میں جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو ملاقات ہوئی PDM کے لیڈرشپ کی پینڈنگ کیس سے متعلق الیکشن کمیشن سے، جس کے فوراً بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا، لہٰذا انہوں نے عجلت میں فیصلہ سنایا اور فیصلے بھی دو سنا دیے۔ ایک فیصلہ جو ہے وہ حوالے کیا گیا میڈیا کو اور تمام لوگوں کو، جس میں آخری لائن یعنی ریفرنس گورنمنٹ کو بھجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں۔ وزیر قانون کی خواہش پر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا۔ فواد چودھری کا الزام، عجلت میں دو فیصلے سنائے گئے، ایک فیصلے میں ریفرنس حکومت کو بھجوانے کا ذکر نہیں تھا، فیصلے کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں۔ عمران خان اور PTI پر پابندی لگانا ان کے بس کی بات نہیں، کل الیکشن کمیشن کے سامنے بڑا احتجاج ہوگا۔ PTI رہنما کی پریس کانفرنس۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عجلت میں سنایا گیا، تو یہ
اگر 8 سال ایک فیصلے کو سنانے میں لگتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ یہ ابھی بھی عجلت میں سنایا گیا ہے تو آپ کی توقع کیا تھی؟ کیا آپ کی توقع یہ تھی کہ یہ معاملہ کو 80 سال لٹکا رہتا؟ تو یہ جو 8 سال اس معاملے کو آپ نے لٹکایا اور جس کو فواد صاحب عجلت کہتے ہیں، فواد صاحب آپ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے۔ 8 سال بعد آنے والے فیصلے کو اجرت سے جوڑنا سمجھ سے باہر۔ کیا فواد چودھری چاہتے ہیں فیصلہ 80 سال بعد آتا؟ عمران خان منافقت کی سیاست کے چیمپئن بن چکے۔ الیکشن کمیشن فیصلے کے ملک کی معیشت پر بھی خوشگوار اثرات، ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی، عطا طارق۔ فورن فنڈنگ کیس دفن، فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا۔ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ اب اتحادی بے شک میڈیا کھیلیں۔ نواز شریف کے کیس اور فورن فنڈنگ کیس میں فرق ہے، شیخ رشید کی تنقید۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی حقیقت قوم کے سامنے آ گئی۔ اگر عدالتیں حق میں فیصلہ دیں تو ٹھیک، خلاف دیں تو غلط۔ عمران خان ادارے آپ کے تابع نہیں، دھمکیوں اور الزامات کا رویہ نہیں چل سکتا۔ سب کو مل کر آئین جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہوگا، مرتضی وہاب۔ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ کا اینٹی کرپشن حکام پر شدید برہمی کا اظہار۔ جام شورا اور ضلع شرقی کے افسران طلب۔ عدالت نے 17 اگست تک پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، قومی احتساب ترمیم دوئم 2022 کثرت رائے سے منظور۔ ایوان نے اشاعت قوانین پاکستان ترمیمی بل 2022 بھی منظور کر لیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی اقدامات کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کرنے کا حکم۔ ہر 48 گھنٹے بعد پیش رفت رپورٹ دینے کا حکم۔ ریلیف کے کاموں میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ خوراک، ادویات اور رہائش کی سہولیات یقینی بنائی جائیں، وزیر اعظم۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں، جاں بحق افراد کی تعداد 164 ہو گئی۔ 3000 سے زائد مکانات مکمل طور پر منہدم، سڑکیں تباہ۔ پاک فوج کا متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری، امدادی سامان کی تقسیم۔ کورونا کی چھٹی لہر کا پھیلاؤ، مزید 9 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹے میں 806 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 3.85% ریکارڈ۔ 160 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ انکم ٹیکس، ٹوکن ٹیکس، ٹول ٹیکس میں اضافہ نامنظور۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان اور دیگر شہروں میں ٹرانسپورٹرز کی دوسرے روز بھی ہڑتال۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر غیر معینہ ہڑتال کی دھمکی۔ لوگوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ بسیں سارے بند ہیں تو لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ تو کسی کا ایمرجنسی ہے، کوئی بودگی پہ جا رہے تو پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے۔ تو حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جلد در جلد اس کو کھولے، اس کی جو مطالبات ہے وہ سنیں۔ میں کل بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہوں۔ کھاریاں جانا ہے کام کے سلسلے میں، اور یہاں پہ ساری عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کرایہ ضائع ہو رہا ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے، اور حکومت کو کچھ چاہیے کہ مسئلے حل کریں۔ یہ ٹیکس کے حوالے سے پہیا جام ہڑتال ہے۔ میں نے جانا تھا ٹوبا ٹریکسنگ، لیکن یہاں پہ پتہ چلا ہڑتال چل رہی ہے۔ بہت پرسم آئے ہیں، بہت دور سے ہوں، شادرے سے میں ہوں، یہاں سے میں نے آگے گاڑی پکڑنی تھی، لیکن پتہ لگا ہڑتال چل رہی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ من مانے ٹیکس ختم کریں تاکہ یہ لوگ بھی اپنا گھر کا خرچہ چلا سکیں اور ہڑتال ختم کریں۔ پاکستان کا ون چائنا پالیسی کے لیے اپنے مضبوط عزم کا اعادہ، چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت۔ تائیوان کی صورتحال کے علاقائی امن و استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ دنیا ایک اور بحران کی متحمل نہیں ہو سکتی، ترجمان دفتر خارجہ۔ امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کی تائیوان آمد، چین کا امریکی سفیر طلب کر کے احتجاج۔ تائیوان کے مسئلے پر امریکی سیاستدانوں کو قیمت چکانی ہوگی،
वॉशिंगटन की ताइवान में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चीनी वजारत खारजा का इंतबाह। अमेरिका का सऊदी अरब और यूएई को $5 बिलियन का मिसाइल दिफाई निज़ाम फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी अरब 3.05 अरब, यूएई $2.25 अरब का डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। मिसाइल सिस्टम की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और जंगी तैयारा मार गिराने की सलाहियत। खाना काबा और हजर अस्वद को हाथ लगाने और बोसा देने पर आयद पाबंदी खत्म। कोरोना के बायस काबा शरीफ को हाथ लगाने पर 2.5 साल तक पाबंदी रही। फैसला वबा की सूरत हाल में बेहतरी आने पर किया गया। दौरे नीदरलैंड्स और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हसन अली टीम से ड्रॉप। नसीम शाह की टीम में वापसी। शादाब खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम दोनों इवेंट्स में टीम की कप्तानी करेंगे।